کلپ نمبر 1224۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ ترجمہ: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما لی، اور مجھے کیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا، کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ مبلغ کے لیے نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو وعظ و نصیحت کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ غور و فکر کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والے کی مخالفت پر اتر آئے۔ جیسے یہاں اس خیر خواہ مومن نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ اور خطا کار ہو، تمہاری سوچ غلط اور عقیدے میں خطا ہے، بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ اس کے حقیقی معبود اور عبادت کا مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے، تو اگر میں اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کروں اور صرف اسی کی عبادت نہ کروں تو یہ میری ناشکری، احسان فراموشی اور میری خطا ہے۔ یوں اس لیے کہا تاکہ قوم اس بات پر غور کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور صرف اسی کو عبادت کا مستحق ماننا غلط طریقہ ہوتا تو یہ شخص اپنے لیے اسے اختیار نہ کرتا، کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ صحیح چیز کو ہی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد انتہائی لطیف طریقے سے قوم کو اس کی گمراہی پر تنبیہ کی کہ مرنے کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہیں جزا ملے گی۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے، تم ان رسولوں کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمنت بربکم فاسمعون۔ ترجمہ: کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں؟ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب اللہ عز و جل پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے مزید یہ کہا، کیا میں اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کرنے کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے۔ اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے، اور اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب اللہ عز و جل پر ایمان لایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب اس مبلغ مومن نے
اپنی قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، ان پر پتھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا۔ جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا، بے شک میں آپ کے رب عز و جل پر ایمان لایا، تو آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مبلغ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک میں تمہارے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ وہی میرا، تمہارا اور ساری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ تو تم ان رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنو اور میری بات مان لو۔ میں نے تمہیں حق پر متنبع کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے انہیں شہید کر دیا۔